اور یہ وہ چیز ہے جو ایک بار چوتھے امام کی سیرت میں دیکھ لیجئے. یہ 2-3 دن سے میں ہلکے ہلکے اشارے بھی کر رہا ہوں اور بہرحال اپنے موضوع پر بھی. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا، اس لیے بہت جلدی سے مکمل کر دوں. یہ اصل میں بچوں کو سنا رہا ہوں. کل کے بچے کے سوال نے مجھے بتایا کہ بچے کچھ سن رہے ہیں اور کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا، اگرچہ کافی عرصے سے اس لیے نہیں پڑھا کہ بعض لوگوں نے اس سے غلط نتیجہ ایک نکال لیا. واقعہ بہت مشہور. چوتھے امام کا ابھی بچپنا تھا، بچپنا بھی نہیں، 10 دن کے بھی نہیں تھے کہ ان کی والدہ جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا. خیر امام کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ باپ کی نہ ماں کی، یعنی تربیت کا محتاج نہیں ہے امام. لیکن دنیاوی اعتبار سے اب ماں نہ رہی. جناب شہربانو شہزادی تھی. شہزادیاں جب گرفتار ہوتی ہیں تو اکیلے نہیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں. تو کئی کنیزیں تھیں، شیرین، ہندا، جو آپ نام سنتے ہیں. آقا حسین شہربانو کے انتقال کے بعد سب کو آزاد کر دی، مگر ایک کنیز نے کہا کہ نہیں، آقا مجھے اپنی آقازادی اور شہزادی کے اس بچے کو پالنا. محتاج نہیں ہے، مگر رسول خدا کو ام ایمن نے پالا کہ نہیں پالا جناب آمنہ کے انتقال کے بعد. مگر حسنین فضہ کی نگرانی میں بظاہر پروان چڑھے کہ نہیں شہزادی کے وفات کے بعد. تو دنیا تو یہ کنیز. اب امام اس عمر پہ پہنچ گئے اور وہ کنیز اتنی ہی ضعیف ہو گئی. امام کا دسترخوان ابو حمزہ صومالی کے حوالے سے 2 دن پہلے بھی ذکر ہوا. فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یعقوب کی کہانی میرے گھر میں ریپیٹ ہو. لیکن خود امام گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں. باہر تو دسترخوان ہے سب کے لیے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ لوگ آ کے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں. چوتھا امام ساری زندگی روزے سے رہا. مزید یہ کنیز کا جملہ کل آئے گا. تو اب جب امام دسترخوان پہ بیٹھے تو گھر والے ایک ساتھ تو سب نہیں آتے، کوئی آج ہے کوئی کل ہے. اگر کبھی وہ کنیز آ کے بیٹھ جائے امام اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. یاد کیجئے کئی بار کا سنا ہوا. ایک دن ہمت کر کے کسی گھر والے نے پوچھ لیا، مولا آپ کا صبر مشہور اور آپ کا اخلاق مشہور اور آپ اپنے دادا کی مکمل تصویر، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو نظر انداز کیجئے، معاف کیجئے. امام نے حیران ہو کے پوچھا کون سی غلطی، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو کنیز جس نے آپ کو ساری زندگی پالا اور آپ نے بھی، جو اہل بیت کا اخلاق ہے، ہمیشہ اسے امی میری ماں کہا. تو آپ جو اس سے ناراض ہیں، کب تک یہ ناراضگی رہے؟ جتنا سوال کرنے والا سوال کرے اتنا امام حیران ہو. ناراضگی کیسے، کہاں سے ہی بات آئی؟ میں بہت بات کو پھیلا بھی رہا ہوں اور پھیلا نہیں بھی رہا ہوں. خبر کہاں سے آ گئی؟ جیسے ہم اور آپ اگر بات کرتے پتہ چلا واٹس ایپ پہ میسج آ گیا تھا، تو بھائی کہاں سے ہی خبر آ گئی؟ کہا مولا ہم نے دیکھا آپ کبھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا تناول نہیں فرماتے، اگر بیٹھ بھی جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں. کہا ناراضگی نہیں ہے، ان کا احترام ہے. کھانا سجا ہوا، ہو سکتا ہے کسی روٹی کی جانب میرا ہاتھ بڑھ گیا، لیکن اس سے پہلے ان کے دل میں خیال آیا ہو کہ روٹی تو مجھے لینا. ان کے دل میں خیال آیا، ان کی پسند کی چیز پہ میرا ہاتھ چلا گیا. کہیں یہ بھی اللہ کے یہاں ماں باپ کے حق میں کمی نہ لکھی جائے. یہ کون سی ماں کا تذکرہ جو حقیقی ماں ہی نہیں. ایک رشتہ، نسبت والا رشتہ. لیکن معصوم، جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ معصوم نے کہا بعض چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں، غلط بھی ہو جھوٹی بھی ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بھئی جب سواری آپ چلاتے ہیں نا کوئی گاڑی، تو گاڑی کے اندر ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے، بریک بھی ہوتا. بھونڈی مثالیں دے رہا ہوں. ایکسیلیٹر کو بھی استعمال کرنا ہے، بریک کو بھی استعمال کرنا.
بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلے گی سوائے کراچی کی منی بسوں کے. ویسے بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلتی، بلکہ شاید بریک کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے باقی پرزوں کے مقابلے میں. یہ بہت میں نے احتیاط والی تمہید باندھی. جانور جب آپ چلاتے ہیں تو بہرحال ہاتھ میں کوڑا بھی ہونا چاہیے. یہ وہ کوڑا ہے جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا جانور پہ ظلم ہو رہا. تو اب امام مختلف جانور امام کے گھر میں ہوتے تھے. گھوڑا بھی ہوتا تھا، اونٹ بھی ہوتا تھا، سواری بھی ہوتی تھی. ایک ناقہ یا کوڑا ایسا جس کو ایک ناقہ ایسا ہے جس کو امام نے زندگی میں کبھی کوڑا ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کیا. کیونکہ آپ فوراً کہیں گے تو کیا دوسرے جانوروں کو کوڑے مارے جاتے تھے؟ اس طرح سے نہیں جیسے لی مارکیٹ میں وہ گدھے گاڑی والے گدھے کو مارتے ہیں، اس طرح سے نہیں. لیکن جو بریک کا کام ہے نا، اتنا کوڑا ناقے کے لیے ضروری. خالی ناقہ نہیں، اس بچے کے لیے بھی ضروری ہے اگر اس کی صحیح تربیت کرنا. اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے جو اپنے گھر کے نظام کو توڑ رہی ہے. اتنا نہیں جو لی مارکیٹ کے گدھے بیچارے مار کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل مہربانی. یہی تو خرابی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی تقریر میں عذاب بہت ہوتا ہے، اللہ کیا تو رحمت ہی رحمت ہے. نہیں، دونوں چیزیں اللہ کیا. میں ذرا پھسلا واپس آیا. تو ہر جانور کو چلانے کے لیے کوڑا مارنا ضروری ہوتا. شدت کتنی ہے یہ بس فیصلہ کرتا ہے کہ یہ معصوم کا ہاتھ ہے، یہ گناہگار کا ہاتھ ہے، یہ شیطان کا ہاتھ ہے. بہت مجھے تمیز ماننا پڑ رہی. اسے کبھی بھی کوڑا نہیں مارا. مولا کیوں؟ کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا 20 دفعہ میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر حج کیا. یہ مجھے میرے گھر سے اللہ کے گھر تک لے جاتا. جو میری اتنی خدمت کر رہا ہے اس جانور کو میں کوڑا ماروں؟ چاہے وہ غلطی بھی کرے، جانور تو غلطی کرے گا. وہ جانور کا لے کے چونکہ یہ مجھے حج کے لیے لے جاتا اس لیے اس کے بدن کو کوڑا ٹچ بھی نہ ہو، چھونے کو بھی تیار نہیں ہو. اب یہ جانور کی اہمیت سے زیادہ حج کی اہمیت کہ وہ اتنا اہم سفر ہے کہ جو اس میں میرا مددگار بن رہا، اس سفر کی وجہ سے یہ مددگار بھی قابل احترام ہو گیا، نسبت ہو گئی اس کو. اچھا اب میں یہاں رک کے ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، بہت ہی عجیب جملہ. شاید آپ اسے قبول بھی نہ کریں لیکن ہے حقیقت. یہ جانور امام کو حج پہ لے جاتا ہے، اصل چیز حج ہے، لیکن یہ وہاں مددگار بن رہا. امام کہتے ہیں اس کا اتنا احترام ہو گیا. اور جو آپ کو حج کراتا، جس کی وجہ سے آپ کا حج قبول ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کا حج صحیح ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کو حج کرنا آتا، تو خالی یہاں سے وہاں لے گیا نا. خانہ کعبہ تک لے جانے کے بعد اس اونٹ کا اور کوئی کام نہیں. یہ امام کو نہ نعوذ باللہ، امام کے لیے تو نہیں، ہمارے اور آپ کے لیے نہ طواف کرا سکتا ہے، نہ صحیح کرا سکتا ہے، نہ شیطان کو کنکر مارنے کے طریقے بتا سکتا. صرف اتنی مدد کی تو اتنا قابل احترام ہو گئے. اور جو آپ کو پورا حج کراتا، آپ کے حج کو صحیح کراتا، آپ کے حج کو قبول کراتا، جس کے بغیر نہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ صفا مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ شیطان کو کنکر مار سکتے ہیں، نہ اس کے بغیر آپ سر منڈوا سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ مرجع. آپ کا حج آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی، جبرائیل نے اتر کے آپ کو نہیں بتایا کہ حج کیسے کیا جاتا. یہ جو آپ حج کر رہے ہیں یہ کس کی ہدایت میں، کس کی گائیڈنس میں، کس کے بتائے ہوئے طریقے سے؟ وہ کون ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ طواف صحیح کب ہے اور غلط کب ہے؟ وہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ سر منڈوانا بھی صحیح کب ہے اور غلط کب ہے؟ وہ کون ہے جو ایک ایک واجب حج میں آپ کا ہاتھ تھام کر اس واجب کو پہلے صحیح کرواتا ہے، صحیح، اور اس کے بعد قبول کرواتا ہے؟ وہ مرجع. یا ناقے کو کوڑا ٹچ بھی نہ کرو، یہ حج میں مددگار ہے. اور جو واقعا حج کرانے والا ہے واٹس ایپ پہ اس کے کلپ بھیجو، فیس بک کے اوپر اس کو گالیاں دو، اٹھتے بیٹھتے صبح و شام خود اپنے مراجع کی توہین کرو
اور سمجھو کہ سجاد کے چاہنے والے اور سجاد کے ماننے والے ہو. طالب علم آتا 2 دن پہلے, امام کتنا احترام دیتے, لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیے, ناقے کی مثال دیکھیے اور مجتہد کے اس احسان کو مانیے. یہ حج کی بات تو اس لیے آ گئی کہ چوتھے امام کی سیرت میں جتنی اہم ان کی نماز ہے زین العابدین سید الساجدین, اتنا ہی اہم ان کا حج ہے. وہ روایتوں کا سلسلہ پڑھنے کا ارادہ تھا آج, شروع کے واقعے نے بات پھیلا دی, پھر کسی موقع پر. اتنی ہی اہمیت چوتھے امام کے حج کی بھی ہے, اس لیے یہ جملہ بیچ میں آ گیا. یہ مرجے کا احسان مانے جو ہمارے وضو, ہمارے غسل, ہماری نماز, ہمارے حج, ہمارے روزے. اور ذرا سا آگے بڑھوں تاکہ بات مکمل ہو. ہمارے وضو, ہمارے غسل, ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا حج, ہمارا خمس, اس کو صحیح کراتا نہیں. ہمارا نکاح, ہماری اولاد, یہ سب بھی اسی وقت صحیح ہے جب فتوے کے مطابق ہو. بغیر فتوے کے اگر نکاح ہو گیا تو اس کے اثرات کیا ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, لیکن یہ احسان ہے. اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ مولا کا وہ فرمان, حرم اللہ ریح الجنہ. آج وہ حدیث جو پہلے دن پڑھی تھی وہ مکمل کر رہا ہوں. مجھے تقریباً, تکبر تو نہیں کر رہا, تقریباً یاد رہتا ہے کیا کیا چیزیں کہاں نامکمل چھوڑی. آخری مرحلے, حرم اللہ ریح الجنہ علی ثلاثہ, 3 گناہگاروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. تیسرا کون تھا؟ پہلے 2 تو آ گئے تھے, تیسرا تھا والمنان, احسان فراموش. آج ہماری قوم کے وہ افراد جو بغیر کسی وجہ کے مرجعیت کے دشمن بن رہے ہیں, بھول رہے ہیں کہ ان کے کتنے احسان ہم پر ماضی سے لے کے حال تک ہے. ماضی اس طرح جب روایتیں مٹائی جا رہی تھیں, جب کتابیں جلائی جا رہی تھیں, جب نام اہل بیت پہ گردنیں کاٹی جا رہی تھی, تو ہم جیسے لوگ تو فقط اپنے اور اپنی اولاد کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے. کوئی ہندوستان نکل گیا, کوئی یورپ نکل گیا, کوئی تقیہ میں چلا گیا, اور یہی مراجع کرام علوم اہل بیت کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے. ہم بھلے مر جائیں, حدیث کی کتاب کیسے بچائی جائے, فرمان امام کیسے بچائے جائیں. اور یہ تاریخ میں یہ ماضی جس کتاب پر آپ بھروسہ کر کے کہیں گے ہمیں آج کے مرجع کی ضرورت نہیں ہے, وہ کتاب بھی کسی مرجع ہی نے آپ کے لیے بچائی. اور اس وقت بھی جو روزانہ آپ عمل کرتے ہیں, وضو سے لے کے, غسل سے لے کے, نماز سے لے کے, نکاح سے لے کے, یہ سارا بھی اس کا احسان ہے. طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم, آل محمد کا فرمان. اور یہ واٹس ایپ اور فیس بک نے اس مسئلے کو بہت بڑھا دیا. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. وہ تو خالی ایک عورت ہے حبابہ, جس نے مولا علی سے لے کے 8ویں امام تک 8 اماموں کو دیکھا, ان کا زمانہ پایا, ان سے ملاقات کی. صرف ایک عورت ایسی, وہ چوتھے امام سے بات کر رہی ہوتی, وہ چھٹے امام سے بات کر رہی ہوتی, وہ 8ویں امام سے بات کر رہی ہوتی, تو سمجھ میں آتا کہ اس نے امام علی کو بھی کوفے کے بازار میں دیکھا. اور کیوں دیکھا, یعنی کیسے دیکھا, یہ جملہ بھی میں بہت پڑھتا رہتا ہوں. لیکن حبابہ نے جو پہلی بار مولا کو دیکھا اسی کوفے میں, پہلی بار یہ خاتون جب کوفے میں آئیں تو مولا کے گھر گئی. بیٹیوں نے کہا کہ بابا اس وقت تو کبھی گھر پہ نہیں ہوتے, یہ تو بابا کے بازار کا واقعہ, بازار جانے کا موقع ہے. میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. بازار پہنچی, کوڑے مارے جا رہے ہیں ایک دکاندار کو, اور دکان اس کی سیل کروائی جا رہی. گھبرا کے اس نے کہا میری غلطی کیا ہے؟ کہا تو ایک ایسے جانور کو بیچ رہا جو بنی اسرائیل کی قوم تھی, اللہ کا عذاب آیا, ساری قوم کو اللہ نے مچھلی بنایا بغیر چھلکے کی, وہ تو مر گئے.
یہ ڈارون کی تھیوری نہیں، وہ تو مر گئے. یہ ہندوؤں کے تناسخ کا مسئلہ نہیں، وہ مر گئے. اس شکل میں اللہ نے یہ مچھلی پیدا کی تاکہ جب اسے دیکھو وہ گناہ یاد آئے. دکاندار تو خاموش ہو گئے. فرات ابن احنف مولا کے صحابی، مولا کا صحابی اسے کہتے ہیں جو امام کی کسی بھی بات کو سن کے فوراً اس سے علم لیتا ہے. گھبرا کے کہا مولا تو عذاب آیا کیوں؟ کہا وہ اپنی داڑھیوں کو شیو کرتے تھے اور منڈواتے تھے. داڑھی کے حوالے سے مولا کی حدیث کس خاتون نے بیان کی؟ حبابان. یہ تو ٹھیک 8 اماموں تک رہی. چوتھے امام سے جب ملاقات کی تو 2 شکایتیں بھی کی انہوں نے. ایک تو امامت کا معجزہ مانگ رہی جو مولا علی سے لے، یعنی بڑے علی سے، درمیانی علی سے لے کے چھوٹے علی تک. 8ویں امام کے زمانے میں انتقال ہوا، لیکن چوتھے امام 2 شکایتیں بھی. ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو، یعنی امام حسین کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ 2 منٹ کا ان کو امام حسین سے کام ہے، آقا حسین سے معجزہ لینا ہے امامت کا. 1000 مسئلے سننا پڑے، مسلسل نشست جاری. اور آقا سجاد کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، امامت کا معجزہ لینا. صرف اس لیے آئی. اور امامت کا معجزہ کتنی دیر میں ملتا ہے؟ 1 منٹ میں. پچھلے سال میں نے پوری روایت پڑھی. کیا معجزہ؟ مولا علی نے ایک پتھر دیا تھا چھوٹا سا، عقیق سے تھوڑا بڑا، اور اپنی انگوٹھی کا نقش اس پہ لگا کے کہا کہ جو بھی میرے بعد امام برحق ہوگا اس کا معجزہ یہی ہوگا کہ میرے اس جو پرنٹ آ گیا ہے میری انگوٹھی کا، ہر امام اپنی انگوٹھی کا پرنٹ اس کے اوپر لگا سکے گا، اور جو غلط امام ہوگا، جھوٹا امام ہوگا، وہ ساری کوشش کر کے تھک جائے گا. یہ خاص حبابہ کو اجازت دی. تو یہ کیا 1 منٹ سے بھی کم کا کام؟ پتھر دیجئے، امام اپنے دادا کے پتھر کو چومیں گے، انگوٹھی رکھ کے ہٹا لیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ امام آیا جس کی ولادت کی کل رات ہے، لیکن عقلی اصول، شرعی اصول، خوشی اور غم ٹکرائے تو غم ترجیح رکھتا. تو ہم ولادت کی محفل کل نہیں پڑھیں گے، لیکن جب وہ امام آیا تو ایک وقت میں 2 اور لوگوں نے جو انہی کے بھائی اور بھتیجے ہیں امامت کا دعویٰ کیا. ہم بابا سے یہ کہا مولا بس یہ اس پتھر کا ایک یہ معجزہ. تو اب یہ چوتھے امام کے پاس گئی، صرف آدھے منٹ کا کام، وہاں بھی آدھا دن ان کا گزر گیا. کیوں؟ اس طرح سے امام نماز پڑھ رہے ہیں اور مصلی پہ ہیں، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، سجاد ہیں، کہ یہ آدھے منٹ کا کام بیٹھی نہیں. قریب میں کہ اب نماز ختم ہوگی، اب نماز ختم ہوگی، مگر امام کی ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ اگلی نماز شروع ہو جاتی ہے. تب یہ سمجھ گئے کہ اب یہ انتظار کرنا کہ نماز ختم ہو، جیسے ہم لوگ ختم ہوئی نماز، سجدگاہ کو چوما، تسبیح اٹھائی تو موقع ملے گا بات کا، نہیں، یہ موقع آئے گا ہی نہیں. تو پھر انہوں نے دم سے ابھی امام اللہ اکبر کہہ رہے آگے بڑھ کے کہا مولا میں تھک گئی، اور اس لیے بھی تھک گئی کہ میں بہت بوڑھی ہو گئی. آپ کے دادا سے میں نے زیارتیں شروع کی. امام نے کہا کیا کہا تم نے؟ بوڑھی ہو گئی؟ یہ کہہ کہ ایک مرتبہ امام نے نگاہ ڈالی. ارے وہ بوڑھی عورت، ایک بار جو امام نے کہا، کیا کہا؟ بوڑھی ہو گئی ہے؟ کون سا بڑھاپا؟ اور اب جو حبابہ نے دیکھا تو اپنے آپ کو ویسا ہی پایا جیسے جوانی کے زمانے میں. مولا کو جب یہ دیکھا کہ مولا میں نے آپ کے بابا سے بھی، آپ کے چچا سے بھی، آپ کے دادا سے بھی امامت کا معجزہ لیا تھا، کبھی کوئی حاجت پیش نہیں کی تھی، اور آپ نے بغیر کہے حاجت پوری کر دی. تو ایک اور میری خواہش ہے، بڑھاپے کو جوانی میں بدلا. ارے خواہش ہے مولا، ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے، یہ اسکن ڈیزیز، برس، جو سفیدے کے داغ ہو جاتے ہیں. خالی بیماری نہیں ہے، کراہیت والی بیماری. لوگ قریب بیٹھے کو تیار نہیں ہوتے. کہا مولا یہ بھی ایک مسئلہ. اور ہمارے یہاں کہیں سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ دشمن اہل بیت کی پہچان. یہ بات الٹی ہے، یعنی جو دشمن اہل بیت ہوگا اس کو یہ اللہ اس عذاب میں ڈالے گا. یہ نہیں ہے کہ جس پر یہ امتحان آئے وہ دشمن اہل بیت ہے. یہ جملہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا. کہا مولا اس سے بھی میں بہت پریشان ہوں.
اور امام نے پھر ایک مرتبہ دیکھا، کون سا برس، کون سی سفیدی؟ اب جو اس نے محسوس کیا، آئینہ نکال کے دیکھا، ارے میں تو بالکل آسان ذرا سا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ امام نے بیماری کو صحت میں بدلا، بڑھاپے کو جوانی میں بدلا، کہا یہ دیکھ لو، یہ دو پہچان کس کی ہوتی ہے؟ یہ پہچان ہوتی ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، صحت مند ہوں گے، بوڑھا نہیں ہوگا، جوان ہوں گے۔ تو جو بوڑھے مرے ان کو جوان کر کے جنت میں لے جایا جائے گا، جو بیمار مرے انہیں صحت مند کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو آ کے دیکھو وہ کون ہے جو بیماری کو صحت میں بدلتا ہے، بڑھاپے کو جوانی میں بدلتا ہے؟ وہ شیر خدا، مشکل کشا کا پوتا زین العابدین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ السلام على الحسين۔ تو خاص طور پر میرا مولا سجاد، یعنی کربلا سے جب یہ قافلہ چلا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سجاد اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کو ننگے سر قیدی بنا دیکھ رہا۔ کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ سجاد کے لیے یہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی شمر کیسا ملعون و جہنمی، مگر ایک بات کو جانتا، چنانچہ کئی بار راستے میں اس نے اس طریقے پہ عمل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے نا، ریاض القدس کی روایت آپ اکثر سنتے ہیں، آج سنیے گا، مکمل کل ہوگی، کہ جب یہ قافلہ 11 محرم کو چلا تھا تو نہ محملیں تھی نہ عماریاں تھی، نہ سہارا دینے والا کوئی وارث تھا، ہر بیوی اونٹ پہ اکیلے بیٹھی، ننھے ننھے بچے اپنی ماں کی گود میں بٹھائے گئے، مگر ایک بچی سکینہ ہے کہ شمر کہتا ہے میں اسے کسی کی گود میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی، نہ ماں رباب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی، نہ پھوپھی زینب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی۔ کہا یہ اونٹ پر بیٹھے گی اور اکیلے بیٹھے گی۔ زینب فرماتی رہی اے شمر یہ بچی کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے اور محمل میں نہیں بیٹھی، یہ تو بغیر محمل کی سواری، بچی کہیں گر جائے گی۔ ظالم کہاں سنتا ہے دوسرے کی بات، کہاں نہیں گرے گی بچی۔ اب یہ قافلہ چل رہا چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ شمر ملعون اپنی سواری سے اترا، آگے بڑھا، سپاہیوں کے قریب آیا، بغیر اجازت کے قافلہ کیوں روکا؟ سپاہیوں نے کہا حاکم ہم کیا کریں، جس نیزے پہ حسین کا کٹا سر ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا، ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی۔ شمر نے کہا اچھا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا، میں اس سر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بس شمر کا جملہ ہم نے سنا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شمر نیزے کے قریب آئے گا، 10 12 15 سپاہیوں سے کہے گا نیزے کو زمین سے نکالو، مگر نہیں، ملعون ہے، جہنمی ہے، لیکن معرفت اہل بیت اتنی رکھتا ہے کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، میں اسے آگے بڑھاتا ہوں۔ عجیب بات ہے، حسین کے سر کو بڑھانا ہے، ادھر نہیں گیا، سیدھا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آیا، ہاتھ میں کوڑا ہے، ایک بار کوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی کمر پہ مارا۔ سجاد جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک مسلسل تیری کمر پہ کوڑے مارے جائیں گے۔ سمر جانتا ہے، دیکھیں یہ بھی سجاد کا ایک امتحان۔ سجاد نے صرف ایک جملہ کا بابا رک کیوں گئے ہیں؟ کٹے سر سے آواز آئی سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں لیکن آگے کیسے بڑھوں؟ میری سکینہ اونٹ سے جنگل میں گر گئی ہے، جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا۔ شمر و سجاد ادھر تو چھوڑیے بات، زینب کے کان میں بھائی کا جملہ آ گیا، ارے میری سکینہ گر گئی ہے۔ شہزادی گھبرا کے اونٹ سے اتری، جنگل میں داخل ہوئی، اینا سکینہ اینا سکینہ، ارے سکینہ بیٹی کہاں ہو، بوبی کو جواب دو۔ سکینہ کا جواب تو نہ آیا،
ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بیوی زمین پر بیٹھے نظر آ گئی اور ننھی سکینہ ان کی گود میں سر رکھے سو رہی ہے. زینب نے یہ منظر دیکھا, شہزادی گھبرا گئی. دیکھیں فطرت کیا کہتی ہے, ماں کا بیٹا کھو گیا, جیسے ہی ملے گا وہ تڑپ کے آگے بڑھے گی, اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگائے گی. مگر زینب نے یہاں دو اتنی عجیب باتیں دیکھی کہ سکینہ مل گئی مگر زینب نے سکینہ کو نہیں اٹھایا. حیرت کے ساتھ نقابپوش بی بی کو دیکھا اور کہا کہ دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگی. اب تک تو جو آیا بچی کے تماچے تو لگائے, بدن پہ کوڑے تو مارے, آپ کون ہیں جو اس یتیمہ سے اتنی مہربانی کر رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ عجیب بات, یہ بچی تو وہ ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا, اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی ہے, کسی کے پاس اسے آرام ہی نہیں ملتا ہے. ارے ماں کی گود میں سونے کو تیار نہیں ہے. آپ کون ہیں کہ میری بچی اتنے آرام سے آپ کی گود میں سو گئی؟ نقاب کے پیچھے سے آواز آئی, ارے اگر میں اس بچی پہ مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا, اور اگر میری گود میں یہ نہ سوئے تو کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے جس کی گود میں حسین سوتا تھا, اگر حسین کی بیٹی سو گئی. زینب نے آواز سنی, حیرت بڑھ گئی, پریشانی بڑھ گئی. بی بی آپ کی آواز میں نے سنی ہے, یہ جانی پہچانی آواز ہے, للہ اپنا تعارف کرائیے, آپ کون ہے؟ کوئی نامحرم نہ تھا. بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب بیٹی, ارے مجھے دیکھ کے پہچان, میں تیری ماں فاطمہ زہرا, جنت البقیع سے یہاں تک تیرے ساتھ ہوں, اور ہر مصیبت میں کوئی تیرا ساتھ دے کہ نہ دے, تیری ماں فاطمہ ہر جگہ تیرے ساتھ. السلام على الحسين